بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اس مہینے میں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کو بڑھاوا دیں، ہمیں محبتوں کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور جو اختلافات آج سے ہزاروں سال پہلے یعنی 1000 سال پہلے گزر چکے ہیں، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم معاشرے میں گھٹن پیدا نہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مزید جو نفرت کی فضا ہے اس کو بڑھائے نہیں بلکہ اس کو کم کرے۔ ایسی چیزیں ہم تلاش کریں جس کے ذریعے سے ہماری یہ نفرتیں کم ہو اور ہمارے آپس کی محبت بڑھے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھے۔ اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے متعلق وہ بات بیان کریں جس سے معلوم ہو کہ ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، کیونکہ قرآن کریم نے اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا رحماء بینہم، اور ہم سب جانتے ہیں رحماء یہ رحمتن سے نکلا ہے، اور رحمت کے معنی آتے ہیں دل کے نرمی کے، محبت کے، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی اور خلوص کے جذبات رکھنے کے۔ قرآن کریم میں رحمان بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، رحیم استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی طرح کئی مقامات پر یعنی رحمت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، ایک دوسرے کے لیے خلوص بھرے جذبات رکھتے تھے، اور اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو بھی جاتا تھا، ظاہر انسانی معاشرہ تھا، جیسے ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزوں میں ہم اختلاف کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے بھی کرتے ہیں اور جو لوگ گزر چکے ہیں ان سے بھی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن اس میں تمام آداب کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور ان اختلافات میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی بے ادبی نہ ہو اور کسی کے لیے اس علمی اختلاف کی بنیاد پر ہمارے دل میں نفرت پیدا نہ ہو۔ تو ایسا ہوا تھا، علمی اختلاف صحابہ اکرام کے درمیان میں ہوا ہے، لیکن وہ اختلاف ہرگز ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے، یہ نہیں تھا۔ پھر خصوصاً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی محبت نہیں تھی، اور وہ ان کے دور میں یعنی مجبوراً انہیں خلیفہ مان لیا تھا، وگرنہ وہ اس ماننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں ہم یہ مانتے ہیں، ہمارے ہاں یہ متفقہ موقف ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کروایا تھا، اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش کی تھی انہیں، اور انہوں نے اس کو قبول کیا تھا۔ اس میں اہل سنت والجماعت کا تو یہ موقف ہے، بخاری شریف میں بھی اس کے متعلق صراحتاً ذکر ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ ان کی زوجہ ام کلثوم تھی اور ان سے ان کے اولاد بھی پیدا ہوئے تھے۔ لیکن جو شیعہ مصادر ہے اس میں سے کچھ یہ مانتے ہیں اور کچھ اس کو مانتے ہی نہیں سرے سے۔ کچھ حضرات کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ، کچھ یہ مانتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جبراً ہوا تھا۔ اب آپ بتائیے، اب اگر ہم اس میں سے جو مثبت بات لیتے تو ہم اس کو قبول کرتے، اور کچھ لوگوں نے تو سرے سے سیدہ ام کلثوم کی ذات کا انکار کر دیا۔ لیکن نفرتیں بڑھانے کے لیے ہم پورے ایک انسان غائب کر دیتے ہیں تاریخ میں سے، بجائے اس کے کہ ہم محبت کریں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت کو بیان کریں۔ اب نفرت جو ہمارے دل میں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں وہ چیزیں تاریخ میں سے ہم لیں گے جس سے یہ ثابت ہو کہ ان کے درمیان جو ہے وہ نفرت تھی، محبت نہیں تھی۔ جن شیعہ مصادر نے اس کو تسلیم کیا ہے وہ مانتے ہیں کہ نکاح ہوا تھا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نکاح جبراً ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا تھا اس بات کے اوپر۔ تو آپ خود بتائیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے غیور، بہادر اور شجاع مسلمانوں کے سپہ سالار رہ چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں انہیں جھنڈا دیا تھا، خیبر کی فتح ان کے ہاتھ پر ہوئی، کیسے وہ اس کو قبول کر سکتے تھے؟ وہ کیسے یہ مان سکتے تھے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرائے جس سے ان کا تعلق نہ ہو؟ ہم یہ نہیں کرتے، اپنی ذات پر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کرائیں گے جس سے ہمارا تعلق نہ ہو، جس سے ہماری محبت نہ ہو، یا جس سے ہمارے نفرت ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ پھر کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جہاں ہمارا دل نہ چاہے،
کیا ہم مجبور ہو کر ڈر کر کسی کی دھمکی میں آ کر اپنی بیٹی کا نکاح کسی ایسے شخص سے کرائیں گے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے جب یہ ممکن نہیں ہے تو کیسے ہم جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ڈر کر یا دھمکی سے یعنی خائف ہو کر یہ نکاح کروایا تھا۔ یہ 100% وہ باطل جھوٹی تاریخ ہے جس کی بنیاد پر ہم صحابہ اکرام کے درمیان تفریق کرتے ہیں اور ان نفرتوں کو جگہ دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کے لیے حماقت استعمال کیا ہے۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت بڑا مقام و مرتبہ دیتے تھے، صحابہ اکرام بھی اس کو مانتے تھے، ان کا مقام و مرتبہ تسلیم تھا۔ خود حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ان سے بہت سارے معاملات میں مشاورت کرتے تھے، اور کئی سارے ایسے فیصلے ہوئے جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے ہوئے، اور خود جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنی اس محبت کا اظہار کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس محبت کے واقعات بیان کیے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نفرت کو بیان کریں، ان محبت والے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ ان اشخاص کو بنیاد بنا کر جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ہم اپنے موجودہ اس زندگی کو کیوں عذاب بنائیں؟ بجائے اس کے کہ ہم اپنی یعنی جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس معاشرے کو عذاب بنائیں، اس سے بہتر ہے کہ اپنے اس معاشرے میں محبت کو فروغ دیں اور محبت کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ اکرام سے ہم محبت رکھتے ہیں، سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور سب کے متعلق ہمارا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص کے ساتھ دیا تھا، اور قرآن کریم نے ان کے لیے قل وعد اللہ الحسنہ کہا ہے۔ سب کے سب مخلص مومن تھے۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کون مخلص تھا کون مخلص نہیں تھا۔ ہم اپنے پاکستان کے اس سیاسی پس منظر میں یہ کہتے ہیں کہ جس لیڈر نے 15-20 سال محنت کی اور 20 یا 15 سال کے محنت کے نتیجے میں وہ کوئی 25 یا 20 ایسی لیڈرشپ تیار نہ کر سکے جو ہر مشکلات میں اس کا ساتھ دے، تو ہم اس لیڈر کو یعنی ناکام لیڈر سمجھتے ہیں۔ اور جو لیڈر ایسے افراد تیار کرے جو اس کے نظریہ کو آگے بڑھائے، اس کی سوچ کو پروان چڑھائے، اور ایسے لوگ تیار کرے جو ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑے ہو، تو وہ ہمارے نزدیک وہ کامیاب لیڈر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر محنت کی، کیا یہ درست ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں سے 5-6 لوگ مخلص مومن تھے، باقی سارے کے سارے مخلص نہیں تھے؟ یہ کہنا غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی صفت قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی عام سے عام آدمی بھی اپنے 6 سے 7 مخلص دوستوں کو جانتا ہوتا ہے؟ پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنت کی بشارت دی جن کے متعلق بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ مومن مخلص نہیں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی بشارت دی تھی۔ بعض مواقع پر دوسرے صحابہ اکرام کے متعلق بھی نیک خیالات کا اظہار کیا تھا۔ تو آپ کیسے یہ مانتے ہو کہ وہ سب کے سب جو ہے مخلص مومن نہیں تھے؟ لہٰذا یہ ساری غلط بات ہے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بھی یعنی اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں ہم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ ہمارے اس یعنی اتنے دور گزرنے کے بعد بھی ہر ایک لیڈر جانتا ہوتا ہے کہ بھائی میرے کون سے دوست مخلص ہیں کون نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت سارے معاملات کا علم دیا گیا تھا، آپ کو معلوم تھا بہت ساری چیزوں کا، تو آپ کو کیسے معلوم نہ ہو سکا کہ بھائی کون میرے ساتھی مخلص ہے کون نہیں ہے؟ لہٰذا ان باتوں سے نفرتیں پھیلتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم محبتیں پھیلائیں۔